دوستو آج میں پہنچا ہوں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب زیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کے مندرسے پر۔ دوستو آج میں آپ کو حضرت مولانا محمد قاسم زیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی دینی خدمت کا مختصر سا تعارف بھی کرانے والا ہوں۔ مولانا صاحب کا یہ مدرسہ 4 ایکڑ زمین پر دلی الور روڈ پر گاؤں رنگالہ موڑ پر بنا ہوا ہے۔ یہ گاؤں بڑکلے اور فیروزپور جھرکا کے بیچ میں ہے، جو آج کی تاریخ میں بڑے عہدے میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم زیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن میوات میں راجستھان میں گاؤں نبالی ہے۔ مولانا کے والد صاحب ایک سیدھے سادے پہلوان تھے۔ تو دوستو یہ ہے مولانا صاحب کا مندرسہ، ماشاءاللہ کافی بڑا اور شاندار ہے۔ میں یہاں دوپہر میں پہنچا ہوں، بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، ظہر سے پہلے کا وقت ہے اور گرمی بھی کافی اچھی پڑ رہی ہے۔ تو آپ مندرسے کو دیکھتے رہیے اور میں آپ کو مولانا کے بارے میں کچھ بتاتے رہتا ہوں، آپ وہ بھی سنتے رہیے گا۔ مولانا کی پیدائش میوات کے آکیڑا گاؤں میں سن 1944 میں ہوئی، اور جب مولانا کی عمر لگ بھگ 2.5 سال ہوئی تھی، سن 1946 میں مولانا کے والد صاحب اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ پھر مولانا کی والدہ ماجدہ کا نکاح میاں جی محمد خان رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جو مندرسہ معین الاسلام ضلع نوح میوات کے ایک بہترین استاد تھے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم زیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کے دستے شفقت کے رہتے ہوئے زندگی پروان چڑھی۔ حضرت مولانا نے 18 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین مرکز سے سند عالمیت حاصل کی، پھر اپنے مشفق عظیم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی کی نگرانی میں رہتے ہوئے 3 سال مرکز نظام الدین میں خدمت انجام دی۔ تو دوستو اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں مندرسے میں بنی ہوئی ایک بڑی عالیشان مسجد میں۔ تو یہ مسجد کے دونوں طرف بنے ہوئے لیٹرین اور باتھ روم ہے، ٹوائلٹ روم، جو بہت ہی اچھے طرح سے بنے ہوئے ہیں، اور مسجد میں دائیں بائیں اور سامنے سے تینوں طرف سے راستہ مسجد میں اوپر جانے کے لیے بنا ہوا ہے، اور مسجد کے صحن میں دونوں طرف وضو خانے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی میڈ مینار کا سامان مسجد کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ مسجد کو اندر سے دیکھیں گے اور میں آپ کو مولانا کے بارے میں جانکاری دوں گا۔ آپ مسجد دیکھتے بھی رہیے اور مولانا کے بارے میں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ سنتے بھی رہیے گا۔ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم زیر پنجاب کو ان کے جذبہ اور محنت کو دیکھ کر سن 1967 کے آخر میں ایک جماعت کے ساتھ پنجاب میں 1 ہفتہ کے لیے بھیجا۔ پنجاب کے سفر سے واپسی کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم زیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کا دل پنجاب کے مسلمانوں کے اجڑے ہوئے اور مساجد کو ویران دیکھ کر کارگزاری سناتے ہوئے دل بھر آیا۔ تو دوستو یہ ہے مسجد کا اندر کا ویو نظارہ، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کمنٹس میں بتائیے گا اور میں مولانا کے حالات آپ کو بتاتا ہوں۔ لہٰذا مرکز نظام الدین نے حضرت نظام الدین کے علماء نے مشورہ سے ان کو دوبارہ مالیر کوٹلہ پنجاب میں ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کر علماء حق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ کوشش کے بعد علماء حق پیدا ہو گئے۔ اس علاقے میں سکول اور کالج تو بہت سارے تھے، مگر مدارس میں ایک چھوٹا سا مکتب قرآن کریم کا مالیر کوٹلہ محلہ جمال پورہ میں تھا، جس کے بانی قاری مقصود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری تھے۔ مالیر کوٹلہ شہر کی سرزمین میں شیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے پہلے باہر کے علماء رہتے تھے۔ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے مسلم ریاست ہونے کی بنا پر جو مسلم مفتی اور شہر قاضی رہتے تھے وہ باہر سے بلائے جاتے تھے۔ تو دوستو مسجد کو دیکھیے، ممبر بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، آج بھی مغلوں جیسی کاریگری یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا کتنا پیارا ممبر۔
اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر پنجاب نے ایک چھوٹے سے سکول میں ملازمت 80 روپے مہینہ اور ایک مسجد میں 75 روپے مہینہ ملازمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مالی اعتبار سے بہت کمزور تھی، جس کی وجہ سے مولانا رات میں چہرے پر نقاب لگا کر رکشہ چلاتے تھے اور تہجد سے پہلے فارغ ہو کر مسجد آ جاتے اور ہفتہ میں ایک دن دینی خدمت کے نام سے پنجاب میں چنڈی گڑھ اور ہماچل جا کر مالیر کوٹلہ کے دینی کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ سن 1967 کے اجڑے ہوئے پنجاب کے مسلمانوں کے حالات اور ویران مسجدوں کو دیکھ کر شہر و دیہات میں آپسی جوڑ پیدا کرنے کے لیے جماعت علماء ہند و جماعت اسلامی اور جماعت تبلیغی جماعت کا سہارا لے کر وقف بورڈ کی طرف سے اماموں کی ترقی کرائی۔ بعض جگہوں میں نئی مساجد بنوائیں۔ مولانا کے پاس اپنا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شہر کے حیثیت مند مسلمانوں کو لے جا کر جماعت اکٹھا کی اور تقریر فرمائی۔ کچھ مسلمانوں نے چندہ دیا اور غیر مسلمانوں نے بھی اس کے بعد مساجد و مکاتب کا کام شروع کرایا اور قوم کے حوالے کر دیا، اور جب بھی وقت ملتا دیکھنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ مالیر کوٹلہ میں باغ والی مسجد اور مسجد بابو دھام کالونی میں اور پنچکولہ میں اور سیکٹر 4 چنڈی گڑھ اور امبالہ اور دوسری بہت سارے جگہوں پر مسجدوں کو آباد کرایا۔ تو دوستو، یہ مسجد کے صحن میں بنے ہوئے وضو خانے بہت ہی پیارے ہیں۔ کرایا 18 سال پنجاب میں خدمت کرنے کے بعد سن 1975 میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر پنجاب اپنے وطن میوات نوح واپس آ گئے۔ جگہ کی قلت اور کثرت افراد کی بنا پر پھر فیروز پور جھرکا میں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کے اس وقت 4 بڑے کاروبار تھے: چمڑے کا کاروبار، مرغی دانے کا کاروبار، چاند مار کا صابن کا اور پرانی گاڑیوں کا۔ اس کے بعد سن 1990 میں ایک بہت بڑا حادثہ مولانا کے گھر پر ہوا۔ تو دوستو، یہ مولانا صاحب سے ہماری اس مدرسے میں ملاقات ہوئی۔ مولانا نے بتایا کہ میں بچوں کو، مدرسے کے سبھی بچوں کو انگریزی اور ہندی پڑھاتا ہوں، بڑے اور چھوٹے سبھی کو۔ ایک گھر پر ہوا بہت بڑی ڈکیتی ہوئی، جس سے گھر کے اندر کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت مولانا بنگلور کے سفر پر تھے۔ پھر سن 1992 میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میل کھیڑلا اور میوات کے دوسرے بڑے بڑے علماء نے حضرت کے لیے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک مدرسہ قائم کر لیجئے، جس سے آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی اور بچے بھی دینداری میں لگے رہیں گے۔ اس وقت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے بھروسے پر سن 1992 میں فیروز پور جھرکا میں ایک مکتب کی شکل میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ بعد میں طلباء کی تعداد دیکھ کر حضرت والا نے اپنے چاروں کاروباروں کو بند کر کے کی رقم سے 4 ایکڑ زمین دلی الور روڈ پر گاؤں رنگالہ میں خرید لی اور ان کو بحمدللہ مدرسہ انوار القرآن محمدیہ رنگالہ موڑ فیروز پور جھرکا کے لیے وقف کر دیا، جو آج کی تاریخ میں ایک بڑے ادارے کی شکل میں الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے علاقے میں دین کی خدمت اور تبلیغ کے لیے اسی مدرسہ میں اپنی ساری زندگی خدمت انجام دیتے رہے۔ تو دوستو، آخر میں ہم آ پہنچے ہیں مولانا کی قبر شریف کے پاس۔ آپ دیکھیے اور مولانا کے لیے کچھ کلام پڑھ کر آپ ثواب بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ ہے مولانا صاحب کی قبر شریف، آپ دیکھیے اور پڑھیے مولانا۔ دوستو، آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا اور کچھ بتانے میں یا کہنے میں غلطی ہوئی ہوں تو ان کو بھی کمنٹس میں آپ بتائیے گا۔ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 12 جنوری سن 2015 کو اپنے ادارے کے مہمان خانہ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے اور اس کے ادارے کو
दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, यह था मौलाना की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा तारुफ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मौलाना के बारे में अगर कोई बताने में वीडियो में कमी हुई हो, हमसे हो भी सकती है कि हम इतना इल्म नहीं रखते हैं, तो आप कमेंट्स में हमारी गलतियों को बताइएगा और हम आपको मिलाते हैं। ये है मदरसे का मोहतमिम का घर, जो देखने में कितना सादा है। आज दुनियादारों के पास थोड़े से पैसे क्या आ जाते हैं, उनके हालात बदल जाते हैं। ये हैं अल्लाह वालों के रहने सहने के ढंग, जो आप देख रहे हैं। माशाल्लाह कितनी सादगी है। तो दोस्तों, मदरसा कैसा लगा, मौलाना के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। और ये मदरसे के दूसरे उस्ताद का घर है। सुना है कि ये मौलाना के साहबजादों के ही घर हैं। कितने सादा हैं आप देख सकते हैं। ये है अल्लाह वालों की पहचान। वही यकीनन अल्लाह वाले होते हैं जिनको देखकर, जिनको राहिस को देखकर, उनकी शक्ल सूरत को देखकर, उनके कामों को देखकर अल्लाह नज़र आ जाता है। यही होते हैं असली अल्लाह वाले। इसी तरह के हालात होते हैं अल्लाह वालों के। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।